اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خوبصورت پروگرام پروفیسر شبیر صاحب مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کارٹر نیو جرسی میں منعقد کیا گیا، اور اس خوبصورت تقریب سالانہ جو خوبصورت تقریب ہے اس کے آج ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے، جس میں علماء اکرام جناب قاری غلام رسول صاحب، اس کے بعد طارق محمود علوی صاحب، محمد داؤد بٹی صاحب جن کا تعلق نڑا کوٹ سے ہے اور وہ پروفیسر شبیر صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب علامہ کارٹرڈ اسلامک سینٹر کے علامہ امام علامہ بلال صاحب موجود تھے، محمد داؤد صاحب جو وادی بنا سے جن کا تعلق ہے اور سہ ملوک کے شہنشاہ سہ ملوک بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مفتی صغیر صاحب جو پروفیسر شبیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد جناب راجہ امتیاز صاحب، خان صغیر صاحب، خان حنیف صاحب، شبان علی صاحب اور باقی کافی جاوید اقبال صاحب اور ہمارے بزرگ جناب حاجی فضل کریم صاحب اور باقی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تقریب میں موجود تھے، اور ایک خوبصورت تعزیتی ریفرنس پیش کیا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا، جس میں جناب داؤد بٹی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ یہ پروگرام ان کی برسی کے موقع پہ تھا، جس میں ہم لوگوں نے جو ہمارے دوست ہیں شفیق بٹ صاحب یونین کونسل براٹلا سے جن کا تعلق ہے، ان کے بیٹے کی اچانک وفات پر ان کو اخراج تحسین بھی پیش کیا گیا ان کے بیٹے کو، اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی اور لوائقین کے صبر و جمیل کی استدعا بھی کی گئی۔ اس میں جناب قاری غلام رسول صاحب امام اسٹیٹن آئلینڈ مسجد میں ہیں۔ اس کے بعد محمد داؤد بٹی صاحب جن کا تعلق نارکوٹ سے ہے اور نیو یارک میں ایک مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں۔ اس کے بعد علامہ بلال صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بلا شبہ جو شفیق بٹ صاحب ہیں انتہائی نفیس انسان ہے، اور ان کا بیٹا کیونکہ ہمارا اس سے تعلق بھی رہا ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی کافی سوشل بچہ تھا اور انتہائی لائق اور ذہین بچہ تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور لائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر سب لوگوں نے ان کے لیے اظہار تعزیت کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، اور سب لوگوں نے ان کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو اخراج تحسین پیش کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران شفیق بٹ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ وسیع مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کی مشکلیں منزلیں آسان فرمائے اور والدین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ والسلام، تھینک یو محمد اور ان سے۔ جنازہ نماز کی دعا ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کے معصوم بچے ارلی ایج میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی معصومیت کی وجہ سے اور اللہ پاک کی جو ان پہ رحمت ہونی ہے اس وجہ سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جاتے جب تک ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ سبحان اللہ۔ تو ان کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، کہ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے اور ایسا بنا لے کہ جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بے شک بے شک۔ باقی دیکھیں حافظ قرآن ہے، وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے احسان سے کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے اپنے ساتھ اللہ کی رحمت سے۔ حفاظ کو اجازت ہوگی کہ وہ 7 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ شہداء ہیں، شہداء کو شہید کو اجازت ہوگی وہ 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو یہ شفاعت صغرا ہے۔ شفاعت کبریٰ
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि जिस पे कोई लिमिट नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शफाअत का हक दिया गया है वो शफाअत कुबरा है, वो अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट ऑन इट। बाकी शुहदा, अस्तिका, सालिहीन, हुफ़ाज़ जितने भी लोग हैं उनके लिए एक लिमिट है, लेकिन शफाअत का हक जो है अल्लाह की रहमत से बाहर कैफ उम्मत मुस्लिमा के चुनीदा शख्सियात को मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मासूम बच्चे अहले ईमान के, अहले इस्लाम के फौत हो जाते हैं तो अल्लाह पाक उनको भी हक शफाअत अता करेगा और उनकी शफाअत की वजह से उनके वालिदैन जो है उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत भी हो जाएगी। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपके जो दोस्त भट्ट साहब जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हैं कोटली कश्मीर से, अल्लाह पाक उनको बेहतर नेमत बदल अता फरमाए और इस बच्चे को अल्लाह पाक उनके लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह पाक इस बच्चे की शफाअत को उनके वालिदैन के हक में मकबूल फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है, अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि नौ मतफ़ी नौ मरहूम एक मासूम बेटा जो मोहम्मद शफीक भट्ट साहब का बेटा अर्जमन था, अल्लाह पाक के हुज़ूर वो इस दुनिया से रुखसत कर चुका है। देखें जी कि अल्लाह ताला अपने अदल से अता फरमाता है और अपने फजल से उठा लेता है। बेशक पूरी दुनिया में जिसकी गारंटी है, वारंटी है, वो मौत है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, वो ज़िंदगी और दुनिया है। तो किसी औलाद के लिए अपने बाप को कंधा देना कदर आसान है, लेकिन जवान औलाद को वालिदैन के लिए उसको कंधा देना दुनिया की सबसे मुश्किल और तकलीफ दह घड़ी होती है। तो हम दुआ गो हैं जी कि अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नत फिरदौस में, मासूम बच्चा था, अल्लाह रफ़ा मकाम अता फरमाए। जैसे कि अल्लाह साहब ने फरमाया कि ये बच्चे अपने अपने वालिदैन के लिए शिफात का सबब और बंदोबस्त करते हैं। तो इस दुआ के साथ और उसके साथ उनके जुमला ख़ानदान में और भी जितने लोग फौत हुए हैं, आलियान बराटला से, आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली और दीगर मुज़ाफ़ात में, और सनिया से एक नोबेता जोड़ा दुनिया से रुखसत हो चुका है पिछले हफ्ते, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी भी ईमान वाली और मौत भी ईमान वाली अता फरमाए, हमारे दीन की, हमारे ईमान की, हमारी ज़िंदगी के हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। मौत की वजह से की थी, तो अल्लामा साहब मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे मुलाज साहब, मोहतरम जनाब अल्लामा गुलाम फूल साहब, मुफ्ती सीर साहब, मेरे भाई जावेद साहब, दाऊद साहब, अंकल जहीर साहब, बड़े बादशाह जी नफ्स लोग बैठे हुए हैं। तो आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा आया, लकड़ दादा आया, उससे अबाव दादा आए, फिर बाप आया, बेटा आया, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। अल्लाह ताला की मशीयत अलही है, जिस बाग से वो फूल चुने वो चुन सकता है, उसके सामने कोई दम मारने की जरूरत नहीं रख सकता। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि जीवन जीवन झूठा नावा, मौत खली सिर उत्ते, लख करोड़ तेरे तो सोने, खाक अंदर जा सुते, कुछ वसा नहीं सा आएदा ते मान पिया फिर करना, जिस जुसे नो तू छंड छंड रखे, खाक अंदर बजदा। ये दुनिया दिन चार दिहाड़े, कोई आवे कोई जावे, किस दी ताकत मुहम्मद बख्शा, इत्थे पक्के डेरे लावे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। थैंक यू, माशाल्लाह। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। देखिए, ये ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूतु क़ब्ला अन तमूत, कि मरने से पहले मर जाओ। तो समझदार वही शख्स होता है कि जो मरने की, इसका मतलब क्या है, मरने से पहले मर जाओ, मूतु क़ब्ला अन तमूत, कि मरने से पहले तैयारी कर लो। ये हमारे लिए बाइस से सबक है कि हमको देखना चाहिए कि डजंट मैटर कि आपकी उम्र कितनी है, जी जी, डजंट मैटर कि आप कहाँ काम करते हैं, आप किस ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, किस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। ज़िंदगी में हर एक ने एक दिन चला जाना है, और इन बच्चे के वालिदैन को ये एक
اعزاز والی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو دفن کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور پاک کے بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو بچپن میں وہ فوت ہو چکے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا کفن کیا, خود ان کو دفنایا, خود ان کا جنازہ پڑھایا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوران حضور پاک نے کیا کیا؟ حضور پاک نے توکل اللہ تعالیٰ میں رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, if there was any issue in his life, he always kept his trust, his yaqeen, his tawakkul. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان بچوں کے والدین کو اور ان کے فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. وما علینا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دعا گو ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ معصوم بچے کو اپنے والدین کے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ شفاعت بنائے. اور دیکھیں یہ اللہ پاک کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو بھی بندہ دنیا میں آئے گا, جو بھی ذی روح دنیا پہ آئے گا, اس نے جانا ہے اور اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا جی کہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ آزمائش کے باری تعالیٰ نے طریقے بیان فرمایا کہ کن طریقے سے میں آزماؤں گا بندوں کو. تو دنیا پہ جو آیا تو دنیا میں بھیج کر بھی اللہ پاک نے آزمایا, کوئی نعمت دے کر بھی. آپ دیکھیں وہ اولاد ہے تو والدین کے لیے ایک نعمت ہے. اب وہ نعمت دے کے والدین کو آزما رہا ہے اور وہی نعمت لے کے پھر والدین کو آزما رہا ہے. کچھ کو دے کے آزما رہا ہے, کچھ سے لے کے آزما رہا ہے. تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. تو اور ان میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال اچھے کرتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے جو لاحقین ہے, اور ان کو والدین کو ان کا ایک اچھا نعمت بدل عطا فرمائے. اور وہ جو جوان جو بچہ فوت ہو گیا ہے اس کو اپنے والدین کے لیے بخشش کا شفاعت کا سبب پیدا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو جملہ مرحومین جیسے پٹی صاحب نے ذکر کیا ہے جو سنیا میں صاحب میں جو فوت ہوئے ہیں جو, اور اس کے علاوہ ہمارے جو اعزا اقارب میں سے یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے جو اعزا اقارب رشتہ دار جو فوت ہوئے ہیں, تو سب کے لیے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں. مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جملہ مرحومین کی بخش مغفرت فرمائے اور سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. سب کو اقال اصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پوری امت مسلمہ پوری انسانیت کے حفظ فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول حقیقت کے محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ قاری غلام رسول صاحب نے, داؤد بھٹی صاحب نے, امام بلال احمد مفتی صغیر صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں اور جو ہمارا دین اسلام ہے اس کی روشنی میں چند باتیں کی ہیں جسے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو میں صرف ایک چھوٹا کلام اس کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ٹر گہنی دلدار دلاں دے سبحان اللہ. اوتے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی مینوں نظری آویں کنڈ کیتی جد سبحان اللہ. بے شک سجنا نے مل لینی کنارے جدور دے سجنا نے مل لینی کنارے
ਜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮਨ ਨੈਣ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮਨ ਨੈਣ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਫਿਰ ਬਾਜੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇੜਾ ਦਿਸੇ ਜਦ ਖਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਾਜੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇੜਾ ਦਿਸੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਓਏ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਸਜਣ ਰੁੱਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सेकंड